شروع کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحہ مقدمہ قرآن ہے. قرآن مقدس کی ہر سورت کا ایک مقصد ہوتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی. یہ وہ مسئلہ ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا محور ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام اسی مسئلے کو لے کر اترے ہیں. مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے کہ اگر اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو تو نجات کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ بندہ موت سے پہلے حالت نزع سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنی اس گناہ کا اقرار کر کے رجوع کرے. یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ وجہ تخلیقی کائنات ہے، یعنی اس دنیا کی جو تخلیق کی گئی ہے وہ اسی مسئلے توحید کے لیے کی گئی ہے. عام طور سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے کہا کہ اسألک بحق محمد، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے. بحق محمد میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم محمد کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا تو میں نے عرش کے پلرز پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرأیت مکتوبا علی قوام عرشک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس میں سمجھ گیا کہ اے اللہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام ضم کیا ہے اور ایک ہی لائن میں جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اے اللہ میں سمجھ گیا کہ وہ معمولی درجے والی شخصیت نہیں، لہٰذا میں نے آپ سے ان کے حق سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، بالکل تمہاری بات درست ہے، اور لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی بھی پیدا نہ کرتا. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ لولا کا ما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو تخلیق نہ کرتا. یہ روایت فضائل اعمال میں فضائل ذکر کی، غالباً جو فضائل ذکر کی چیپٹر ہے صفحہ نمبر 100 میں یہ روایت موجود ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم قرآن مقدس کی روح سے دیکھیں تو یہاں سے ہمارے لوگوں نے یہ بات سمجھ لی اور یہ بات وہ ثابت کرتے ہیں کہ وجہ تخلیقی کائنات کو پیدا کرنے کی جو وجہ ہے، جو حکمت ہے، جو مقصد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے لیے عبد الرحمن بابا کا ایک شعر بھی پیش کرتے ہیں کصورت محمد نے بے پیدا، کصورت محمد نے بے پیدا، پیدا کڑے بخدائے نوا
دا دنیا. تو پھر واہ واہ کی پکارے بھی، اس کی صدا بھی فضا میں بلند ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسی روایت کو دیکھ لیں، سب سے پہلے اگر ہم اس کے مضمون کو دیکھ لیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات دیکھ کر خود سیکھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات آدم علیہ السلام نے عرش کے پہیوں پر، عرش کے پلرز پر یہ کلمات آپ نے خود دیکھ لیے اور یہ کلمات ادا کیے، جس سے ان کی توبہ کی قبولیت ہوئی. لیکن اگر ہم قرآن مقدس کو دیکھ لیں تو قرآن مقدس سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات کا القاء ہوا، ان کو وحی ہوئی. تو ایک جانب قرآن مقدس ہے، قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کلمات کی القاء ہوئی. آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے. آدم علیہ السلام کی جانب اگر دوسرے الفاظ میں ہم کہیں، آدم علیہ السلام کو ان کلمات کی وحی ہوئی. لیکن روایت میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود قوام عرش پر یہ کلمات دیکھ لی. ایک ٹکراؤ تو قرآن کے ساتھ روایت کا یہ ہے. دوسری بات اس روایت میں ہے کہ اسألک بحق محمد، اسألک بحق محمد، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وسیلہ پیش کیا. اسألک بحق محمد، یہ الفاظ تھے جن الفاظ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. حالانکہ قرآن مقدس کو اگر ہم دیکھ لیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت 23، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 آیت 23، اللہ فرماتے ہیں قالا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا رضی اللہ عنہا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اسألک بحق محمد، ان کی توبہ قبول ہوئی. قرآن تو کہتا ہے کہ ان نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ان کلمات کے ادا کرنے سے ان کی توبہ قبول ہوئی. فتاب علیہ جس طرح سورۃ البقرہ آیت سویم حوالے میں در کر 37. تیسری بات اگر اسی روایت میں ہم دیکھ لیں تو اس روایت میں ہے لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں آپ کو پیدا نہ کرتا. اور دوسری روایت کی کڑی بھی ساتھ ملاتے ہیں کہ لولا کما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. یعنی اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالانکہ یہ بات بھی قرآن کے مقابل ہے. قرآن مقدس اعلان کرتا ہے، پارہ نمبر 27 سورۃ الزاریات آیت 56، سورۃ الزاریات ذال کے ساتھ زاریات، پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 27 کا دوسرا صفحہ ہے، آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انس اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی وجہ تخلیق کائنات وہ اللہ ہی کی عبادت ہے. ایاک نعبد والا مسئلہ ہے، العبادت للہ وحدہ والا مسئلہ ہے. اور یہ تو قرآن مقدس میں جا بجا مذکور ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 3 پارہ 26 کی تیسری آیت، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 3 پارہ نمبر 26، ما خلقنا السماوات والارض
وما بینہما الا بالحق، ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور وہ جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے الا بالحق، مگر حق کے اظہار کے لیے۔ حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات اللہ کے لیے کہے جائے اور مخلوق کے صفات مخلوق کے لیے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفات الوہیت اور ربوبیت اللہ کے لیے تسلیم کی جائے، اور مخلوق کے جو صفات ہیں ان تمام میں عجز اور عاجزی تسلیم کی جائے۔ اللہ کی صفات اللہ کے لیے مانی جائے، مخلوق کی صفات مخلوق کے لیے۔ یہ حق ہے، مسئلہ توحید حق ہے۔ تو آسمان زمین اس کے مابین جو ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سماوات جو عالم اعلیٰ ہے، جو اوپر والا عالم ہے، اس میں سے ایک جز ہے۔ صرف آسمانی مراد نہیں بلکہ اوپر جتنا عالم ہے وہ سارا مراد ہے۔ ارض یہ جو نیچے جو عالم ہے اس کا ایک جز ہے، صرف یہ جز مراد نہیں، پورا یہ نیچے عالم مراد ہے۔ اوپر ہے، نیچے ہے، اس کے مابین جو ہے، یہ سب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسئلہ توحید کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں 3 مقامات قرآن کے مقابل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یا تو دو احتمالات ہیں، یا تو یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ قرآن کے خلاف باتیں کہی، العیاذ باللہ، اور یا یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ کسی اور نے یہ باتیں اپنی جانب سے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں احتمالات میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیں۔ تو یہ 3 مقامات قرآن کے مقابل ہے۔ ایک مقام قرآن روایت کہتی ہے آدم علیہ السلام نے خود وہ کلمات دیکھے، قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، سورۃ البقرہ آیت 37۔ آدم کو اپنے رب نے وہ کلمات سکھائے، القاء کیا، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے۔ دوسری بات انہوں نے کہا اسألک بحق محمد، حالانکہ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے کہا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 پارہ 8۔ اور روایت کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے، انسان تھے، بے شک وہ انسان تھے، ابو البشر تھے، ابو الانسان تھے، آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کے ہم پشتوں میں کہتے ہیں داغنا مخا، دا نبی علیہ السلام دا مخا پیدا شوید۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تخلیق کیا گیا ہے یہ العبادت للہ وحدہ کے مسئلے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ تو تھا روایت کے مضمون کا حال جو کہ قرآن سے 3 جانب ٹکراؤ ہے۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت اگر ایک مقام پر قرآن سے ٹکراؤ کاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حدیث نہیں، یہ تو 3 مقامات پر ٹکراؤ ہے۔ اور اس کے سند کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک راوی ہے، ایک بیان کرنے والا ہے، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ سنو ملے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ عبد الرحمن ان کے والد کا نام زید تھا۔ عبد الرحمن بھی نہایت ضعیف راوی ہے، ان کے والد زید وہ بھی ضعیف راوی ہے، ہما ضعیفان، دونوں ضعیف راوی ہیں۔ اور عبد الرحمن تو کذاب اور جھوٹا راوی ہے۔ تو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، اور یہ بات یاد رکھیے جس روایت کے سند میں کوئی جھوٹا راوی ہوتا ہے اس روایت کو کہتے ہیں موضوع حدیث، من گڑت۔ جس روایت کی سند میں کوئی جھوٹا راوی ہوتا ہے، کوئی کذاب ہوتا ہے، تو اس روایت کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ موضوع، من گڑت حدیث، یہ من گڑت ہے۔ تو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ پھر یہ روایت جس کتاب میں ہے اس کتاب کا نام ہے مستدرک، جو کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ مستدرک۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے ایک امام تھے، لیکن اس پر اتفاق ہے وہ بہت متساہل تھے۔
متساہل کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں سست، یعنی وہ سست قسم کے عالم تھے. یعنی کبھی کبھار وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اس کا تو علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، حالانکہ بہت بڑے عالم اور امام ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ. تو متساہل سستی کرتے ہیں کسی حدیث پر حکم لگانے میں. ایک روایت وہ موضوع اور من گڑت ہوتی، وہ کہتی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مستدرک میں تو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، مستدرک سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ اصول حدیث پر، پرنسپلز آف حدیث، اصول حدیث پر وہ مبنی ہے. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ عبد الرحمن ضعیف راوی ہے. لیکن چونکہ علماء کرام فرماتے ہیں امام حاکم کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ وہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، اور حافظہ کے خراب ہونے کے بعد انہوں نے مستدرک لکھی ہے. اس وجہ سے ان سے اس میں بہت ہی غلطیاں ہوئی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم، امام حاکم کی جو کتاب ہے جس میں یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، موضوع اور من گڑت روایت، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی جو تلخیص، اس کا جو خلاصہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے نکالا ہے تو اس پر اعتماد کیا جائے گا. امام حاکم رحمت اللہ علیہ جہاں جہاں امام حاکم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہاں وہ اکثر مقامات پر وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. جب یہاں بات آتی ہے تلخیص مستدرک میں تو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستدرک میں امام حاکم نے اس روایت کو اگر یہ جو درست کہا ہے، صحیح کہا ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ روایت موضوع اور من گڑت ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس روایت کا حال رکھ دیا جس روایت کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیقی کائنات ہے. میرا اس موضوع کا مقصد، اس بات چھیڑنے کا مقصد وہ تو یہ العبادۃ للہ وحدہ ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اتنے فضائل ہیں کہ ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جھوٹ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند مرتبہ ہے کہ ان کے مرتبے اور رتبے کو بیان کرنے کے لیے کسی موضوع اور من گڑت روایت کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. خبر سے کوئی گی کہ اللہ تعالیٰ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہیں کہ کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا خزانہ ہے قرآن مقدس، وہ اور کسی پر نازل نہیں فرمائی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام الانبیاء اور کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور رحمت للعالمین کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں. خاتم النبیین کا لقب یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اللہ کے دربار میں درجہ رکھنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو ان کے شان کو بیان کرنے کے لیے کیا قرآن کی یہ آیت کافی نہیں کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ کیا یہ کافی نہیں کہ قرآن مقدس میں موسیٰ کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا گیا ہے، یا آدم، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یہ تو ہے، لیکن یا محمد کہیں بھی نہیں، تاکہ ان کی تعظیم ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی ان کے نام سے نہیں پکارا. کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی ایک خطاب کبھی دوسرا خطاب. تو کیا یہ بات ان کی فضیلت کے لیے کافی نہیں کہ ہماری کوئی نماز ان کے نام کے بغیر پوری نہیں ہوتی اگر ہم نماز میں یہ نہ کہیں السلام علیک ایھا النبی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہماری نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور درود ہماری نماز کا جز ہے.
اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، امام شافعی اسے واجب اور فرض قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احتیاط تو اسی میں ہے، چونکہ یہاں 50-50 کی بات آ جاتی ہے، اجتہادی باتیں ہیں، اجتہادی باتیں ہیں، یہ 50-50۔ چلیے ایک کو 70 پوائنٹس دے دے، ایک کو 30 پوائنٹس دے دے، مثال کے طور پر پوائنٹس تو ہے 30 پوائنٹس تو پھر بھی اس جانب ہوں گے نا، مثال دے رہا ہوں۔ تو ہمارے نماز کا جز ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی یہ بات کافی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر ہمارا کلمہ بھی ادھورا ہے، وہ کلمہ ہی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اذان اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور اقامت اس کے بغیر نہیں ہوتی، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، ایمان اس کے بغیر نہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ذکر کے فضائل بیان کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بیان کرنے کے لیے اس قسم کی جھوٹی روایت کا سہارا لیا جائے؟ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ جب فضائل اعمال میں یہ روایت ذکر فرماتے ہیں تو پھر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قال القاری، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں فرمایا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے عربی میں لکھی ہے، ہمارے لوگ عربی نہیں سمجھتے، وہ اوپر کتاب تو دیکھ لیتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے۔ اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے کہ ایک روایت جب ہے موضوع تو اردو میں بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ اسے درگزر فرمائے، ان کے ساتھ یہی نیکی ہو سکتی ہے، اللہ اسے غلطی سے معصوم کوئی نہیں۔ ہاں البتہ اگر آج یہ بات واضح کر دی جاتی ہے دلائل کی روشنی میں اور تب بھی کوئی اس غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنی ایمان کی خیر منائے۔ ٹھیک ہے، تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے ملا علی قاری کے، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ موضوع ہے لیکن اس روایت کا مضمون درست ہے۔ تو وہ مضمون کیسے درست ہو سکتا ہے جو 3 جگہ قرآن کے خلاف ہو؟ جو مضمون 3 جگہ قرآن کے خلاف ہو وہ مضمون کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بات مثال کے طور پر کسی بات کا مضمون درست ہو اور وہ من گڑت ہو تو کیا ہم اسے حدیث کہہ سکتے ہیں؟ میری یہ بات درست ہے کہ میں مثال کے طور پر 9:10 پر میں درس دے رہا تھا، مضمون تو درست ہے، بات درست ہے، کیسے حدیث کا نام دیا جا سکتا ہے؟ تو مضمون کے درست ہونے کا مطلب تو یہ نہیں کہ اسے حدیث رسول کہا جائے، اور یہاں تو مضمون بھی درست نہیں۔ تو وجہ تخلیق کائنات العبادت للہ وحدہ، مسئلہ توحید، اور یہ قرآن مقدس کا محور بھی ہے، قرآن کا مقصد بھی ہے اور اس سورت کا مقصد بھی ہے۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ، اور پھر اس روایت کے حوالے سے یہ بات کہ روایت میں ہے اسألک بحق محمد، دوسری جانب اپنے آپ کو آپ حنفی بھی قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحق محمد سے سوال کرنا ایک مکروہ ہے، اور جہاں فقہ کی کتابوں میں جہاں مطلق مکروہ کا لفظ ہوتا ہے اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، جو حرام کے قریب ہے، تو ان کے نزدیک تو یہ مکروہ تحریمی تقریباً حرام ہے کہ اگر کوئی یہ کہے اسألک بحق فلان، خبر اور اسے نہیں کرا۔ جی سورۃ الفاتحہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل، دوسرا حصہ آیت نمبر 4 اور تیسرا حصہ آیت نمبر 5، 6، 7۔ پہلے حصے میں جی اللہ کا حق، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، اللہ کے افعال۔ جی دوسرے حصے میں اللہ اس کے بندے جی اللہ کا حق اور بندے کا حق، اور تیسرے حصے میں بندے کی دعا ہے اور 3 فرقوں کا اجمالی طور پر تذکرہ ہے۔ الحمدللہ
رب الالوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. رب العالمین اللہ ہی ہے. ربوبیت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ربوبیت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے. مثال کے طور پر ہماری تربیت کے لیے پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ. اسی طرح چونکہ ہمارے ربوبیت کے لیے تربیت کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کھانا پینا بھی اللہ نے پیدا فرمایا. کھانے کے لیے منہ بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. اس کھانے کو اپنے منہ میں ایک جانب سے دوسری جانب پھیرنے کے لیے اخواد کول و دپارا دانت اللہ نے زبان ہمیں اللہ نے عنایت فرمائی. اس کو چبانے کے لیے یہ دانت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اچھا نیچے جانے کے لیے حلق اللہ نے ہمیں. یہاں بھی ایک ہضم ہو جاتا ہے. یہاں ایک ہضم یہاں دوسرا ہضم. پھر نیچے ڈاکٹر صاحبان خوب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. پھر جس بدن کو جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے لے لی جاتی ہے. تو تربیت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پیدا فرمانے والا اللہ ہی ہے. مثال کے طور پر کھانا پینا. پھر کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ نے ہمارے جسم میں پیدا فرمائے ہیں. پھر ان چیزوں میں تأثیر بھی اللہ نے رکھی ہے. کھانا تو ہے آپ اسے کھا لیں گے لیکن بھوک اس سے بھوک مٹانے والا کون؟ اللہ ہی ہے. کبھی کبھار آپ ایسا ہوتا ہے آپ پانی پیتے ہیں لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی. اونٹوں پر ایک مرض لاحق ہوتا ہے اسے ہیم کا مرض کہتے ہیں. ہا یا میم. ہیم کا مرض یہ ہوتا ہے کہ اسے پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے اس سے اس کی پیاس نہیں بجھتی لیکن وہ پیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو رب العالمین کو آپ دیکھ لیں تربیت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی. پھر تربیت کے لیے مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دیا کھانا پینا. اس کے لیے جن چیزوں کی پھر ضرورت ہے ہمارے جسم میں وہ نظام بھی اللہ نے پیدا فرمایا. پھر اس کھانے پینے کی چیزوں میں تأثیر بھی اللہ نے پیدا فرمایا. جی انسان کو گرمی بھی لگتی ہے سردی بھی لگتی ہے. اس کو تربیت کی ضرورت ہے کہ اس سے کوئی مدافعاتی نظام ہو. تو یہ کپڑا وغیرہ 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 گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تربیت ہے. بنیاد تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. انسان تو ایجاد نہیں کر سکتا. یہ تو فضول سی بات ہے کہ فلاں شخص فلاں چیز کا مؤجد ہے. انسان کوئی چیز کا ایجاد کسی چیز کا ایجاد نہیں کر سکتا. انسان ایجاد تو نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے وہ ایک چیز بناتا ہے. ایجاد تو یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ کوئی چیز بنا لیں. آپ اگر گاڑی بناتے ہیں تو یہ لوہا کس نے پیدا فرمایا ہے؟ جی. آپ کو بنانے کے لیے ہاتھ کس نے دی ہے؟ یہ دماغ کام کرنے کے لیے کس نے دی ہے؟ تھوڑا سا نٹ اللہ تعالیٰ ڈھیلی فرما دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ جی تو رب العالمین اللہ ہی ہے. الرحمن الرحیم ہے. مالک یوم الدین ہے. اور پھر سورت کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے. یہ یاد رکھیے بنیادی طور پر 4 مقاصد ہیں. بڑے بڑے جو مقاصد ہیں وہ 4 ہیں. انبیاء کرام جب آئے تھے تو ان کے بڑے بڑے مقاصد 4 تھے. بڑے بڑے جو مقاصد ہیں توحید ہے رسالت ہے صداقت الکتاب ہے اور آخرت. یہ 4 بڑے بڑے مقاصد ہیں. کون کون سے؟ توحید رسالت صداقت الکتاب آخرت. توحید رسالت صداقت الکتاب تصدیق الکتاب اور آخرت. یہ 4 بڑے بڑے مقاصد ہیں. یہ قرآن میں بھی بڑے بڑے مقاصد ہیں وہ یہ 4 ہیں. اور تمام آسمانی کتابوں میں جو بڑے بڑے مقاصد تھے وہ یہ 4 تھے. ان پر زیادہ زور دیا گیا ہے. توحید رسالت صداقت الکتاب اور آخرت. توحید جو کہ مقصد حیات ہے. اللہ ہی کو حاجت روا مانا جائے. اللہ ہی کو مشکل کشا مانا جائے. اللہ ہی کو داتا اور دستگیر مانا جائے. اللہ ہی کو خالق مالک اور رازق مانا جائے. اللہ ہی کو شفا دینے والا
زندگی دینے والا، موت دینے والا، مرض دینے والا مانا جائے، اللہ ہی کو لائق دعا، لائق پکار، لائق عبادت، لائق نظر و نیاز مانا جائے، اللہ ہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کسی چیز کو حلال کرنا اسی کے اختیار میں، کسی چیز کو حرام کرنا اسی کے اختیار میں، اللہ کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی حلال کو حرام ٹھہرا دے یا حرام کو حلال ٹھہرا دے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، اسے کہتے ہیں شرک فی التشریع، شرک فی التشریع، عین کے ساتھ شریعت میں، شرک فی التشریع قانون سازی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک فی التحلیل والتحریم، یہ بھی شرک کی بہت بڑی قسم ہے۔ تو کسی چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا ہے کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کو۔ تو اللہ ہی کو صاحب شرع، مالک شرع، مالک تشریع مانا جائے کہ تشریع اسی کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں ہے، حل حرمت، حلال کرنا حرام کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جی اللہ ہی قانون ساز ہے، اللہ ہی قانون ساز ہے، پیغمبر بھی قانون نہیں بنا سکتا، قانون بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہاں اس کے نیچے آپ قانون بنا سکتے ہیں جو اس سے متصادم نہ ہو، اسی سے مأخوذ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون بنانے والا، قانون ساز اللہ ہی ہے۔ پیغمبر کا کام ہے وہ قانون لوگوں تک پہنچانا، اسے لوگوں کو سمجھانا۔ شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا پیغمبر کا کام ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہیں، بعض تشریح اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بعض پھر صحابہ تابعین، اتباع تابعین وغیرہ وغیرہ نے کی ہے۔ ہم اگر علماء کرام کی، ائمہ مجتہدین کی، امام ابو حنیفہ کی، کوئی امام شافعی کی، کوئی امام احمد ابن حنبل کی، کوئی امام مالک کی، اہل حدیث حضرات امام ابن حزم ظاہری کی، اسی طرح امام داؤد ظاہری کی، یا شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیہ رحمہم اللہ، ان کی اگر پیروی کرتے ہیں، ان کی اگر اتباع کرتے ہیں، تو اس اعتبار کے ساتھ کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی تشریح کی ہے۔ اگر کسی کو یہ بات واضح ہو جائے کہ بالفرض انہوں نے یہ بات قرآن و سنت کی خلاف کی ہے، تو وہ مؤمن ہی نہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف ان کی کوئی بات مان لے، وہ صرف تشریح کرتے ہیں، شریعت بناتے نہیں، شریعت کی تشریح کرتے ہیں۔ خبر سورہ سے نہیں کرنا۔ مسائل ایک تو وہ ہے جو عقیدے کے ساتھ متعلق ہے، تو عقیدے میں تو مکمل واضح ہے، قرآن و حدیث بالکل صاف موجود ہے، کسی بھی قسم کا غبار اس میں نہیں، عقیدہ تو بالکل صاف، ایمان بالکل صاف، اللہ، فرشتے، قیامت، کتابیں، پیغمبر، تقدیر، یہ مسائل تو بالکل صاف ہے۔ ایمان، اس میں تو کسی قسم کا اخفاء نہیں، یہ تو واضح باتیں ہیں۔ تو عقیدہ میں تو کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ خود قرآن دیکھ لیں، سنت دیکھ لیں، سادہ ترجمہ کا قرآن لے لیں، خود دیکھ لیں آپ۔ جی تو عقیدہ تو صاف مسئلہ ہے۔ پھر بعض احکامات وہ ہے جو قرآن اور سنت میں واضح طور پر موجود ہے، مسائل جو ہوتے ہیں عمل کے ساتھ جو متعلق ہے، احکامات جو ہے تو وہ ہوتے ہیں منسوس، سوئی ورتا منسوس، سوئی منسوس، جس پر نص ہوتی ہے، نص کہتے ہیں آیت کو، نص کہتے ہیں حدیث کو، جس پر نص ہوتی ہے، جس پر نص ہوتی ہے، اور بعض وہ ہے جس پر ظاہر طور پر نص نہیں ہوتی، ظاہر طور پر وہ نص کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، پانی زمین کے اندر موجود ہے لیکن اسے نکالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اجتہاد کی، استنباط کی ضرورت ہے۔ تو بعض مسائل وہ ہے جو کہ منسوسی مسائل ہے، جو قرآن میں ظاہر موجود ہے، اور بعض وہ ہے جو منسوس نہیں، غیر منسوس ہے، جس پر نص نہیں، جس پر واضح دلیل موجود نہیں قرآن اور سنت میں۔ جس پر نص موجود ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس نص میں 2-3 معانی ہوتے ہیں،
اس نص میں، اس آیت میں، اس حدیث میں 2-3 معانی ہوتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھنے کی خوب کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں. انشاءاللہ تعالی مزید آگے چل کے تو سورۃ الفاتحہ کا اختتامی دروس ہے، انشاءاللہ مزید اس پر وضاحتیں آپ کے سامنے ہوگی. چونکہ اس پر کل درس ہوا تھا تو ضمن میں یہ بات آ گئی مزید وضاحت کے لیے، اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ وہ بھی حل ہو جائے. تو بعض مسائل تو منصوص ہے جس پر نص واضح ظاہر نص موجود ہے، بعض پر نہیں جس پر موجود ہے. اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ہوتا ہے اس میں یہ معنی بھی ہے یہ معنی بھی ہے. مثال کے طور پر عدت کے متعلق ارشاد ہے کہ عورت کی جو عدت ہے وہ ثلاثت قروء ہے. ثلاثت سورۃ البقرہ میں ہے ثلاثت قروء، 3 قروء. قروء قرء کی جمع ہے، قرء حیض کو بھی کہتے ہیں، طہر کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک معنی لے لیا ثلاثت قروء کہ عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. امام شافعی فرماتے ہیں 3 طہر ہے. تو ایک آیت کریمہ ہوتا ہے، نص ہوتی ہے، اس میں 2 معنوں کا احتمال ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر 2 قسم کے احادیث سامنے آ جاتے ہیں، 2 قسم کے احکام سامنے آ جاتے ہیں. بظاہر اس میں تعارض نظر آتا ہے. اچھا میں اس کو اختیار کروں یا اس کو اختیار کروں، یہاں کیا کرنا ہوگا. اور جو احکامات قرآن مقدس میں اچھا یہاں ایک تو منصوص ہے اس پر نص موجود ہے، ایک پر نہیں. جس پر موجود ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محکم ہوتا ہے، معنی متعین ہوتا ہے، کبھی وہ محتمل المعنی ہوتا ہے، اس میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے. اب جہاں احتمال ہوتا ہے کئی معانی کا، اب یہاں ہم اتنا تو سمجھتے نہیں، ہم کیا کریں گے. کئی معانی کا احتمال ہے ایک. اچھا کئی معنی کا احتمال نہیں لیکن 2 قسم کے روایات ہیں. ایک اس قسم کی ہے، ایک اب اس کو ترجیح دوں یا اس کو دوں، اس میں ناسخ کون سا ہے منسوخ کون سا ہے وغیرہ وغیرہ کئی سوالات اٹھتے ہیں. اور جو غیر منصوص ہوتے ہیں قرآن و سنت میں ظاہر نص نہیں، اس مسئلے کے بارے میں کیا کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر دیکھیے مکھی کے بارے میں، مچھر کے بارے میں حکم موجود ہے کہ ایک مچھر ہے، اگر وہ کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو کیا کیا جائے گا، اسے ڈبویا جائے گا اور پھر باہر نکال دیا جائے گا، وہ کھانا پینا بالکل صاف ہے. لیکن مکھی کے بارے میں مجھے تو مکھی ہوئی مجھے تو سو زمبوری ورتا ہوئی بل ورتا سو ہوئی وہ مکی سے تو ہوئی مکی مچھ ہوئی خاص ہے. اور جو مثال اچھا یہ کہتے ہیں کہ زمبوری گر جائے تو کیا کیا جائے گا. اب ہمارے پاس تو ہمیں تو صاف ہمیں کہتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کا حکم کہا ہے. فقہائے کرام سوچتے ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں مجتہدین، تو وہ اس زمبوری کو قیاس کرتے ہیں مچھر پر. وہ اس زمبوری کو قیاس کرتے ہیں مچھر پر کہ دیکھیے مچھر کو کیوں ڈبو کر باہر نکالا جائے گا، مکھی کو کیوں ڈبو کر باہر نکالا جائے گا، اس میں دوڑنے والا خون نہیں، تو یہاں دوسرے زمبوری میں بھی نہیں، لہٰذا اس کا بھی وہی حکم ہوگا. تو ان مسائل میں عقیدہ کا معاملہ صاف ہے، اور وہ احکام جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، جس میں کوئی بظاہر تعارض نہیں ہے، جو صاف موجود ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں، وہ ہم آپ خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اس تعارض والے کی یا غیر منصوص مسئلے کی، تو وہاں کسی ماہر فن پر اعتماد کرنا ہوگا. پھر ہر ڈاکٹر کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ایک شخص ہے استاسو ڈاکٹر ہے تسنو مسئلے کی نالکا یو خوی ہومیوپیتھک ابلکم یو ایلوپیتھک. اچھا جی، تو ایک شخص ہے وہ
ایک طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے، ایک معالج ہے، وہ اس کا معالجہ کر رہا ہے ایک طریقے سے، لیکن وہ آدھی دوائیاں لے لیتا ہے، لیکن پھر مزید علاج کے لیے وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب اگر وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کوئی ضرر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ خوب علم رکھتا ہے، وہ خود کچھ نہ کچھ ڈاکٹر تو ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا تو وہ اس کے اپنے اصول ہے، اس کے اپنے اصول ہے، تو مسئلہ بن جائے گا۔ بس یہی مثال میں انشاءاللہ تعالی کسی مثال میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہوں گے۔ بہرحال تو شریعت بنانے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ مسئلہ توحید یہ پہلا بنیادی بڑا مقصد ہے۔ دوسرا بڑا مقصد، اور جن کے سوالات ہیں تو وہ آخری وقت کے لیے اسے سنبھال کر رکھیے۔ اچھا جی، دوسرا جو بڑا بنیادی موضوع ہے وہ ہے مسئلہ رسالت۔ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف رسول بھیجے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ لوگوں ان کو وحی ہوتی ہے، وہ لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ رسالت، رسول کی یہ صفات، رسول کی یہ صفات، رسول کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، فلاں رسول نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ دوسرا بڑا مقصد۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کا احترام، ان کی تعظیم کی جائے گی۔ دین وہی ہوگا جسے اللہ کی جانب سے پیغمبر لے کر آئے ہیں، اپنی جانب سے کوئی دین نہیں بنایا جائے گا۔ اب یہ توحید ہمیں سمجھانے والا کون ہوگا؟ انسانوں کو، لوگوں کو توحید سمجھانے والا، توحید کا مسئلہ پہنچانے والا، عبادت سمجھانے والا وہ رسول ہوتا ہے۔ اور پھر رسول کے تابعدار بھی یہی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے اتباع میں اور تابعداروں میں شامل فرمائے۔ یہ دوسرا بڑا مقصد ہے۔ تیسرا بڑا مقصد وہ صداقت الکتاب ہے، اللہ کی کتابوں کی صداقت۔ جی، صداقت الکتاب، اللہ کی کتاب کی سچائی کا، صداقت کا اس بات کرنا، اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں صحائف بھیجے ہیں، کتابیں بھیجے ہیں، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہمارے لیے جو پچھلے آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ہے اجمالاً۔ کس طرح؟ اجمالاً۔ اور قرآن پر ایمان لانا وہ کیا ہے؟ تفصیلاً۔ اور یہ اللہ کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ہدایت کے سرچشمے ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہدایت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی معرفت اس کے بغیر کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھا جو بڑا مقصد ہے، جو بڑا اصل ہے، وہ ہے اس بات قیامت، کہ ایک روز آئے گا جہاں کوئی مجازی مالک بھی نہیں ہوگا، اور ہر نیک بد عمل کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والوں کو پیروی کرنے کا بدلہ، اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو خلاف ورزی کا بدلہ، اللہ کے احکامات کے لحاظ رکھنے والوں کو اس کا بدلہ، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے والے اور اللہ کی کتاب کو پاؤں تلے روندنے والے، ان کے عمل کا بدلہ ہوگا۔ ایک دن آئے گا اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ چار بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ توحید ہے تو توحید کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ رسول ہوگا، اور رسول اپنی باتیں کہے گا یا اللہ کی باتیں کہے گا؟ تیسرا مقصد ہو گیا جو ان کو مانے ان کے لیے قیامت، جو نہ مانے ان کے لیے قیامت۔ یہ چار بڑے اصول ہو گئے۔ توحید، عبادت اللہ ہی کی، عبادت اور توحید سمجھانے والا کون ہوگا؟ اللہ کا رسول اس کو سمجھائے گا، لوگوں تک پہنچائے گا اللہ کی جانب سے۔ پھر اللہ کا رسول، اللہ کا نبی اپنی باتیں کہے گا یا اللہ کی باتیں کہے گا؟ اللہ کی باتیں۔ کبھی پیغمبر کو مستقل نئی کتاب دی جاتی تھی، کبھی پچھلی کتاب اس کے لیے سمجھی جاتی تھی۔ صحائف تو بہت سی اتری ہے، ان کی مکمل تعداد کا علم بھی اللہ کو ہے۔ صحائف کی کتنی تعداد ہے؟ مکمل جو علم ہے وہ اللہ کو ہے۔ مجھے اس روایت کی مکمل تحقیق نہیں، اس میں 100 صحائف کا ذکر ہے۔ میرے اب دین کے معاملے میں اپنی رائے سے بات نہیں، اپنی رائے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی جانب سے میں کیا ہوں گا اور
مجھ طالب علم کی رائے کیا ہوگی؟ چونکہ مجھے اس معاملے میں تحقیق نہیں، لہٰذا میں اس حوالے سے شرح صدر کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عند اللہ میرا اسی بات پر مؤاخذہ ہو۔ دین کے معاملے میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کے متعلق تمہیں دلیل نہ ہو، تمہارے پاس یقینی علم نہ ہو، اس بات کے پیچھے نہ پڑو۔ خبر سے پوئے گئی کنا؟ خواہ جی خواہ خبر سو توحید، اسے لانے والا رسول کا نصاب کیا ہوگا؟ نصاب دعوت اور نصاب تبلیغ اللہ کی کتاب، سزا و جزا بھی، جو مانے جزا، نہ مانے سزا، یہ چار بڑے بڑے اصول ہیں، اور یہ چاروں اصول سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ الوہیت کی تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھا جی، رب العالمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم کون ہے؟ مالک یوم الدین کون ہے؟ لائق عبادت، لائق استعانت، ہدایت بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ انعام فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے جی۔ غضب فرمانے والا کون ہے؟ ضلالت دینے والا، ضلالت سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مسئلہ توحید دعائیہ انداز میں ہے، عبارت ہے مسئلہ توحید ہے۔ رسالت، الوہیت کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ الوہیت کی تعریفوں میں ایک صفت یہ ہے کہ رسول رسالت دینا، رسالت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس بات رسالت ہوتا ہے، اور کتاب بھیجنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ الہ ہے، بادشاہ ہے، قانون ساز ہے، قانون بھی بیچتا ہے کتاب کی شکل میں، قانون کا اولین شارح بھی بیچتا ہے رسول کی شکل میں۔ تو رسالت بھی ہو گیا، صداقت الکتاب بھی ہو گیا۔ رب العالمین تربیت کرتا ہے تمام مخلوقات کا، تربیت انسان جسم بھی ہے، روح بھی ہے، روح کی تربیت کے لیے رسول بھی بیچتا ہے، کتاب بھی بیچتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، تو کتاب بیچنا رحمت ہے، رسول بھی رحمت ہے۔ رسالت بھی ہو گیا، صداقت الکتاب بھی۔ اور مالکی یوم الدین، سزا و جزا کا دن آئے گا۔ اگر اللہ قانون اور قانون کی تشریح کرنے والے کو نہ بیچتا تو یوم الدین کا مطلب ہی کیا ہے؟ پھر سزا و جزا کس بنیاد پر دی جاتی ہے؟ اگر کسی تک پیغام ہی نہیں پہنچی شریعت کی اور دین کی، اللہ کے احکام کی، اس کے ساتھ سزا و جزا کس بات کی ہوگی؟ جی، تو مالک یوم الدین سے بھی صداقت الکتاب اور بلسو آخرت، اور آخرت بھی ہے، اور صداقت الرسول بھی ہے نا، صداقت الرسول بھی ہے، اس بات رسالت بھی ہے۔ ایاک نعبد، توحید بھی ہے۔ یہ عبادت کے طریقے ہمیں کس چیز میں سمجھائے جائیں گے؟ کتاب میں۔ اور کون اس کی تشریح کرے گا؟ سب سے پہلے رسول۔ تینوں مسائل آ گئے، اور یہ عبادت اور یہ غلامی جو تم کرتے ہو، اس کا بدلہ بھی ملے گا، قیامت بھی ہے۔ استعانت میں بھی یہی، مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ ہی سے۔ مدد مانگنے کا طریقہ کس کتاب میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس کی سب سے پہلی تشریح کرنے والا کون؟ اللہ کا رسول ہے۔ اور تم اللہ سے جو مدد مانگتے ہو، جو اللہ ہی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہو، تو اس کا بدلہ بھی اللہ قیامت کے دن دے گا۔ جی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی عبادت کا ہے۔ توحید بھی آ گیا۔ یہ سیدھا راستہ کس کتاب میں ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے۔ یہ سیدھا راستہ اللہ کی کتاب کی تشریح کون کرے گا؟ سیدھی راستے کی تشریح کون کرے گا؟ رسول کرے گا۔ سیدھے راہ پر چلنے والوں کو جنت، نہ چلنے والوں کو دوزخ دیا جائے گا۔ یہ چاروں مسائل اس میں آ گئے۔ تو چونکہ یہ چاروں مقاصد، آپ اگر مزید سوچیں تو آپ کے سامنے بہت سی باتیں، میں آپ کو دیکھیے سوچ کرنے کے لیے میں آپ کو بنیاد دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ذہن کو جو جکڑا ہوا ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، دنیا کے معاملات میں آپ نہایت ہی ہوشیار ہیں، آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، اور آپ وکیل بھی ہیں، اور آپ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، جرنلسٹ بھی ہے۔ محترمہ، آپ کے لیے
ضرورت اس امر کی ہے کہ ذرا اس کتاب مقدس کو، جو کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے، کتاب انقلاب ہے، ذرا اس کو بھی کھول کر دیکھیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب تدبر تو آپ کا کام ہے۔ میں نے آپ کو الحمدللہ، آپ کو میں نے سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ آپ اس میں اب خود بھی تدبر کر سکتے ہیں۔ آپ خود اس میں ذرا سوچئے، کبھی آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر کہ اے اللہ جو گناہیں میرے لیے قرآن سمجھنے میں رکاوٹ ہے وہ مجھ سے یا اللہ دور فرما، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، میری توبہ کو قبول فرما، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ مجھے قرآن مقدس کا علم نصیب فرما، اور آپ قرآن مقدس کو دیکھ لیں، سورۃ الفاتحہ کو کھول دیں، آپ ذرا اس میں سوچ اور فکر کریں، ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو جو لطف اس عمل میں آئے گا، واللہ کسی عمل میں اتنا لطف نہیں، کسی عمل میں اتنا سکون نہیں، کسی عمل میں اتنا مزہ نہیں، کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب نہیں جتنا قرآن مقدس میں تدبر کرنے میں۔ ابھی آپ کا کام ہے، میں نے تو اپنا فریضہ جتنا میرے حد تک مجھ سے ممکن تھا اور آپ کی رعایت کرتے ہوئے کہ آپ کو کن باتوں کی ضرورت ہے کن کی نہیں، فی الحال آپ کن باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کن کو نہیں، بار بار میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ عموماً ہر درس میں اگر نہیں تو ہر دوسری درس میں کچھ نہ کچھ پچھلے دروس کے حوالے سے بھی خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی، اور اخلاص کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی رضا کے خاطر اور آپ کے خیر کو ڈھونڈنے کے واسطے میں نے آپ کو یہ پہنچا دیا۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی گناہگار نہیں ہوگا اگر آپ اب بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ اس طور سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ واللہ یہ اللہ کی اس نعمت کی بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ الکنز اور سورۃ القرآن عظیم کا کچھ نہ کچھ فہم آپ کے ظرف کے مطابق اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، اور آپ اب بھی اس سورت نماز میں اس سورت کے قرات کے وقت آپ اس میں غور اور فکر اور تدبر نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یہ اللہ کی حکم نعمت کی ناشکری ہے، اور قانون تو یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور شکریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی دروس میرے خیال میں اتنے کافی ہے۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ تعالی جو 2 دروس ہیں، چونکہ میں نے آپ سے پچھلے بار وعدے کیے تھے، 2-3 دفعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جمع قرآن کے حوالے سے، حفاظت قرآن کس انداز سے کیا گیا، قرآن کو کس طریقے سے جمع کیا گیا، اور جمع قرآن کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے، اسی طرح قرآن کے مخاطبین کے حوالے سے اور قرآن کے اسماء کے حوالے سے اگلے 2 دروس انشاءاللہ تعالی ہمارے اس موضوع پر ہوں گے، اور آپ اسے بھی سورۃ الفاتحہ سے ریلیٹڈ ہی سمجھیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر سورۃ البقرہ کی جانب ہم کوچ کریں گے، اور اللہ کی توفیق اگر شامل حال ہو تو 1 یا 2 رکوعات کا درس ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ